عرب کی سرزمین پر ایک ایسی قوم بھی رہتی تھی جو پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں پورے شہر بنا لیا کرتی تھی۔ وہ قوم جو کہتی تھی، ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ اللہ نے انہیں بے حد طاقت اور ہنر عطا کیا تھا، لیکن جب انہوں نے تکبر کیا اور اللہ کی نشانی کو جھٹلا دیا، تب اللہ نے ان پر اپنا ایسا عذاب بھیجا کہ وہ قوم زمین بوس ہو گئی۔ ہم جس قوم کا ذکر کر رہے ہیں اس قوم کا نام تھا قوم سمود۔ قوم سمود عرب کے علاقے وادی ہجر میں آباد تھی۔ یہ علاقہ پہاڑوں، سخت زمین اور کھلے میدانوں پر مشتمل تھا۔ یہ وہی قوم تھی جو قوم عاد کے بعد آئی۔ اللہ نے جب قوم عاد کو عذاب کے ذریعے مٹایا تو اس وقت جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان لوگوں نے وادی ہجر کی طرف ہجرت کر لی، اور انہی میں سے قوم سمود نکلی۔ لیکن قوم سمود نے بھی وہی غلطی دہرا دی جو قوم عاد نے کی تھی۔ سورہ الاعراف آیت 74 میں اللہ فرماتا ہے، اور عاد کے بعد ہم نے سمود کو بسایا، یعنی سمود کو بھی وہی موقع دیا گیا جو عاد کو دیا گیا تھا، لیکن ان کا انجام بھی وہی نکلا۔ قوم سمود صرف جسم سے ہی طاقتور نہیں تھی بلکہ انجینئرنگ، آرکیٹیکچر اور پلاننگ میں بھی اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر شہر بساتے، چٹانوں کے اندر محفوظ محل بناتے اور اپنے گھروں کو زلزلوں اور حملوں سے محفوظ رکھتے۔ قرآن اس کا نقشہ یوں بیان کرتا ہے، سورہ الشعراء آیت 149، تم پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو اور خوشی سے رہتے ہو۔ وہ تکبر سے کہتے، ہم زمین کے مالک ہیں، پہاڑ ہمارے غلام ہیں۔ جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں اکثر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ قوم سمود بھی اسی مرض کا شکار ہو چکی تھی۔ انہوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اپنی محنت اور عقل کا نتیجہ سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ کہتے، یہ سب ہم نے خود حاصل کیا ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب کو ہی بھول جائے تو پھر اس کا گرنا طے ہو جاتا ہے۔ یہ قوم جب تکبر اور شرک کے نشے میں دھت تھی تو اسی وقت اللہ نے ان کے درمیان اپنے نبی بھیجے، حضرت صالح علیہ السلام۔ سورہ ہود آیت 61 میں آتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعوت بالکل سادگی سے بھری ہوئی تھی، لیکن سمود نے سچ سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ سورہ ہود آیت 62 میں آتا ہے،
انہوں نے کہا اے صالح تم تو ہم میں بہت امیدوں والے تھے پھر تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکتے ہو یعنی ان کا کہنا تھا हम तुम्हें अक्लमंद समझते थे। یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں قوم اپنا انجام خود لکھ دیتی ہے۔ قوم سمود نے کہا अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। صالح علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر ایک پہاڑ کے پاس آ گئے اور اللہ سے دعا کی۔ سامنے موجود پہاڑ پھٹا اور اللہ کے حکم سے ایک زندہ معجزہ ظاہر ہوا۔ پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اور صحت مند اونٹنی نکلی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا۔ سورہ الاعراف آیت 73 میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ یہ اونٹنی صرف نشانی نہیں تھی بلکہ امتحان تھی۔ ایک دن سارا پانی اونٹنی کا ہوتا اور دوسرے دن قوم کا، اور یہاں سے سمود دو حصوں میں بٹ گئی۔ پہلے وہ جو کمزور تھے، غریب تھے مگر ایمان والے تھے، اور دوسرے وہ جو سردار تھے، طاقتور تھے مگر سرکش تھے۔ اور ہمیشہ کی طرح طاقتور طبقہ سچ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ سورہ ہود آیت 64 میں آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کو چھوڑ دو ورنہ تم پر قریب ہی عذاب آئے گا، لیکن جب قوم کا دل ہی پتھر بن جائے تو پھر اللہ کا عذاب بھی پتھر کی طرح گرتا ہے۔ قوم سمود کے سرداروں نے کہا ये सिर्फ एक जानवर है, इससे हम डर जाएं। انہوں نے اونٹنی کو اللہ کی نشانی نہیں بلکہ اپنی آزادی کے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو پوری قوم کے کنویں خالی ہو جاتے تھے، اور جب وہ زمین پر چلتی تو اس کے قدم قوم کے تکبر پر بھاری پڑتے۔ یہ اونٹنی انہیں یاد دلاتی تھی کہ طاقت تمہاری نہیں بلکہ اللہ کی ہے، اور یہ بات سمود کو برداشت نہیں تھی۔ سورہ الشمس آیت 14 میں اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی اونٹنی سے دشمنی رکھی۔ سمود کے سرداروں نے رات کے اندھیرے میں مجلس بلائی اور پھر فیصلہ ہوا اس نشانی کو ختم کر دو۔ سورہ الاعراف آیت 77 میں اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور پھر وہ دن آیا جب انہوں نے نقت اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی پر وار کیا۔ اونٹنی زمین پر گر گئی اور اس کی چیخ پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی آیت کا انکار تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو ان کا چہرہ غم سے بھر گیا۔ انہوں نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، لیکن قوم نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا देखते हैं तुम्हारा عذاب کہاں ہے۔ اور پھر عذاب کی آمد ہوئی۔ پہلا دن چہرے زرد، دوسرا دن چہرے سرخ،
तीसरा दिन चेहरे स्याह। और फिर वो सुबह आई, ऐसी सुबह जो कभी भूली नहीं जा सकती। जमीन कांप उठी, आसमान से एक भयानक चीख उतरी। सूरह हूद आयत 67 में अल्लाह फरमाता है, फिर उन्हें एक जोरदार चीख ने पकड़ लिया। ये आवाज़ सिर्फ कान नहीं फाड़ रही थी, ये रूहों को चीर रही थी। वो लोग जो पहाड़ों में घर बनाते थे अपनी ही चट्टानों के नीचे दब गए। वो जिस्म जो ताकत का निशान हुआ करते थे बेजान लाशें बन गए। सूरह अल आराफ आयत 79 में आता है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन तुम नसीहत पसंद ना कर सके। कौम समूद का किस्सा सिर्फ तारीख नहीं है, ये आज के इंसान के लिए आईना है। याद रहे, ताकत, टेक्नोलॉजी और शहर अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह इसी सीरीज़ की अगली एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।